نتیجہ تو کرے مگر خود پیارے آقا علیہ السلام درود پڑھنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا پسند فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دربار نبوت میں عرض کی، پیارے آقا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے کہ کتنا پڑھوں؟ فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھو۔ عرض کی حضور میں باقی وظائف میں سے چوتھا حصہ 1/4 جو ہے اپنا وقت درود پاک پر صرف کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے اور زیادہ کرنے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور اب میں نصف وقت جو ہے آدھا وقت آپ کو درود پاک پڑھا کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری مرضی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں 2/3 67% وقت جو ہے درود پاک کا صدقہ کروں گا۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا تیری مرضی ہے اور زیادہ کر لے تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ جو عرض معروف تھی ہے قبل حاجات دیگر کاموں سے فارغ ہو کر جو وقت ہے اس میں ایکسٹرا وقت جتنا ہے درود پڑھنے میں صرف کروں گا۔ اب اس نے کہا حضور، انہوں نے عرض کی حضور اگر سارا ہی وقت درود پاک پڑھ لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے کام سنور جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ درود پڑھنے سے کام سنورتے ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جبھی تو شاعر نے لکھا نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ حاضری کی تمنا بھی سب کو ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں سب کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں، تو کیوں نہ درود پاک اپنا معمول بنائے۔ جو یہاں موجود ہیں جو مجھے مدنی چینل پر بات یہ سنیں، سوشل میڈیا پر براہ راست سنیں، سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا۔ اس کے لیے کیلکولیٹ کریں تو ٹائم نکل سکتا ہے، چلتے پھرتے آپ سیدہ باد گلیا ٹاؤن میں رہتے ہیں، بہت سارے وہ ہوں گے جو نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس علاقے سے کسی اور علاقے میں جاتے ہوں گے، بس کے اندر، موٹر سائیکل پر، گاڑی میں ٹائم گزرتا، یہ وقت کس کام میں گزر رہا ہے؟ آپ چاہیں تو یہ سارا وقت درود پاک میں گزر سکتا ہے، یہ سارا وقت ذکر اللہ میں گزر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم بہت سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں، آج گھنٹوں سوشل میڈیا پہ لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ درود پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا، ذکر الہی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جناب جو ایک بار درود پاک پڑھے گا اس کو 1000 روپے دیے جائیں گے، اب ذرا سوچیں آپ کتنے درود پڑھیں گے؟ بندہ کہے بھائی موبائل بھی بند، دوستوں سے کہے کوئی ٹائم نہیں میرے پاس، 1 مہینے کی اسکیم، 1 مہینے تک جو جتنے درود پڑھے گا اتنے 1000 روپے، اس کے بعد تو کوئی کام ہی نہیں کرے گا۔ جو تسبیح لی اور کونا پکڑ لیا، 1000 درود 10,000، 10 درود 10,000 روپے، 1000 درود 10 لاکھ روپے بڑھ گئے، اتنے سارے۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں 1000 روپے کی قیمت ہے یا اللہ کی رحمت کی قیمت ہے؟ ایک بار درود پاک پڑھے، ایک رحمت نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے۔ آج میں بھی پکی سچی نیت کروں، آپ بھی کریں کہ انشاءاللہ ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے گی انشاءاللہ۔ آج چونکہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہوا ہے، مسجد کے افتتاح کا سلسلہ ہے، میں سوچ رہا تھا کس موضوع پہ بیان کیا جائے، کس موضوع پر بیان کیا جائے۔ اب دل نے چاہا کہ اس مسجد کی بات کی جائے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس بہانے سے کچھ نبی پاک کا تذکرہ بھی ہوگا، کچھ ذکر مدینہ بھی ہوگا۔ سلام نے جب ہجرت مدینہ فرمایا، بہت خوبصورت کے واقعات ہیں، بڑی شاندار یہ داستان ہے، ہجرت کی داستان ہے، یہ عشق بھری داستان ہے، یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ ذرا سوچیے یہ ہجرت مدینہ ہے، یہ کیوں ہوئی؟ مکہ پاک نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے،
گاؤں سے آئے سعید آباد سے گئے نکلو یہاں سے. آپ کو کیوں ہے میرا گھر میرے ماں باپ ادھر رہے ہمارے باپ داداؤں کی سرزمین ہمارا سب کچھ یہاں کیوں نکلے. مکے میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا کاروبار بھی وہی تھا گھر بھی وہی تھا خاندان بھی وہی تھا جائیدادیں وہی تھی. خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی بچپن انہی گلیوں میں گزرا جوانی وہی گزری. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 63 سال میرے آقا نے اس دنیا پر اختیار فرمایا. ان 63 میں سے 53 سال 53 ایئرز میرے آقا نے مکے میں گزارا. اب 53 سال کی عمر میں اتنا تکلیف اتنا ستایا گیا مجبوراً اپنا وطن چھوڑنا. یہ بات ہے پہلے مسلمانوں سے کہا آپ لوگ چلے جائیں مدینے چلے جائیں کیونکہ مدینے میں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی. وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بلاتے تھے ویلکم کرتے تھے کہتے حضور وہاں آ جائیں ادھر آپ کو ستا رہے ہیں مدینے آ جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تو ہجرت کر جاؤ. ایک ایک کر کے صحابہ جانے لگے چھپ چھپ کر جانے لگے. ان دشمنان خدا اور رسول کو پرابلم یہ تھا کہ اگر یہ وہاں چلے گئے تو قوت بن جائیں گے طاقت بن جائیں گے اور پھر یہاں پر واپس آ کر اپنا حملہ نہ کر دیں. اس لیے وہ جانے بھی نہیں دینا چاہتے تھے. وہ حملہ روکتے تھے مارتے تھے قید کرتے تھے مگر صحابہ چھپ چھپ کر جانے لگے. تقریباً صحابہ کرام چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امید میں تھے. پیارے آقا نے ہر جگہ ساتھ رکھا ہے ہجرت میں بھی ساتھ ہی رہتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام سے ابوبکر صدیق کے گھر گئے ہجرت سے پہلے گھر گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اب میرا سفر ہجرت شروع ہونے کو ہے مدینے کی طرف. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کیا مجھے بھی ساتھ رکھیں گے. آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائی. بی بی عائشہ کہتی میرے بابا جان اتنا روئے اور زندگی میں پہلی بار مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا. اتنی خوشی ہوئی کہ صاحب کتنا رونے لگے. اب یہ سفر شروع ہوتا ہے. آقا کے عاشق صادق عاشق اکبر ساتھ ہے. بڑی غریب داستان ہے. کیا کیا تکالیف اٹھائیں. وہ غار ثور کا واقعہ وہ مکڑی کا جالا وہ کبوتر کے انڈے وہ سانپ کا ڈسنا وہ صدیق اکبر کی قربانی وہ کاندھوں پر لے کر غار ثور تک پہنچانا. یہ سب داستانیں ہم نے سنی ہیں اور خدا کی قسم جتنی بار سنی ہے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کی وہ گود صدیق اکبر کی وہ سعادت کہ پیارے آقا ان کی گود میں آرام فرماتے رہے. 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا نے غار ثور میں ایسی گزاری کہ آقا تھے اور صدیق اکبر تھے. عاشق رسول کو کیا صحبت ملی ہوگی کیا زیارت ملی ہوگی کیا فیض ملا. اور جب یہ قافلہ مدینے کو روانہ ہوتا ہے تو کہیں سراقہ بن مالک کا واقعہ ہوتا ہے کہیں جناب وہ بھی لوگ آتے ہیں جو گرفتار کرنے آتے ہیں مگر جلوہ زیبا کو دیکھتے ہیں تو خود گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ لوگ جو مارنے آتے ہیں نبی پاک کو دیکھتے ہیں تو جان دینے والے بن جاتے ہیں. آقا بڑھتے گئے. یہی وہ راستہ ہے کہ جہاں ام معبد کا خیمہ بھی تھا. ہائے میرے آقا ایک بار ملے ہیں. ام معبد نے ایک بار نبی پاک کو دیکھا. چند منٹوں کی ملاقات تھی مگر دیوانہ کر گئے. ساری زندگی ام معبد اور ابو معبد مل کر میرے آقا کا تذکرہ کیا کرتے. محبوب کی گویا نعت خوانی ہوا کرتی. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں یہ رسول خدا ہیں. بس ایک بار دیکھا تھا وہ جلوہ دیکھا تھا کہ دیوانہ بن گئے. روز ذکر کرتے تھے کہ آنکھیں کیسی تھی یہ بتاؤ ہونٹ کیسے تھے وہ بتاتی چہرہ کیسا تھا وہ بتاتی ہونٹ کیسے تھے وہ بتاتی آواز کیسی تھی. اللہ اکبر. ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہجرت کے سفر میں نبی پاک کا جو حلیہ بیان کیا آج بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں وہ موتی کی طرح جگمگا رہا ہے. کس طرح نبی پاک کا حلیہ بیان کیا. تاریخ میں جب بھی کوئی شخص جب بھی کوئی محدث نبی پاک کا حلیہ لکھنا شروع کرتے ہیں وہ ام معبد کے ان الفاظ کو نہیں بھلا سکتے. موتیوں کی مانند میرے آقا کا تذکرہ کیا. آنکھیں کیسی ہونٹ کیسے رنگ کیسا وقار کیسا جسم کیسا قد کیسا اشارہ کرتے صحابہ کیسے سنتے. اللہ اکبر. وہ بکری اسی سفر میں تو معجزہ ہوا نا کہ جس کے تھن سوکھے تھے آقا نے ہاتھ لگایا تھن بھر گئے. نہ صرف تھن بھرے برتن بھر گئے. نبی پاک نے دودھ پیا. حضرت ابو
کیا, پورے گھر کے برتن بھر کر جلوہ فرما کر کرم کر کے آقا سورہ مدینہ روانہ ہو. مدینہ قریب آنے والا, ایک طرف ظلم تھا, ایک طرف ظلم و ستم کی آندھی تھی, جان کے اور مولا علی کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جاتی. شیر خدا نے کیا قربانی دی, اللہ کے حبیب نے کہ آج مدینے کی طرف روانہ ہونا ہے, مگر کفار مکہ کو پتہ نہ چلے اپنے بستر پر مولا علی کو لٹایا. کفار نے اس گھر کا گھیرا کیا, محاصرہ کیا ہوا. نبی پاک فرماتے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ, میری ہی چادر اوڑھ لینا اور صبح اٹھ کر مدینہ کے والوں کو میرے پاس ہیں وہ واپس کرنا اور پھر مدینے میں ہم سے آ ملنا. مولا علی کا یقین دیکھو, نبی پاک پر اعتماد دیکھو. کہتے مجھے پتا تھا کہ جس نے اس بستر پر سونا ہے اس پر جان لیوا حملہ ہونا ہے, کیونکہ کافروں نے بھی یہ پلان کر لیا تھا کہ آج کی رات ہی حملہ کر کے معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے. مگر مولا علی کہتے ہیں آقا نے ایک بات فرمائی تھی, علی امانتیں لوٹانا اور مدینے میں ملنا. آقا نے فرمایا مدینے میں ملنا, مجھے اطمینان ہو گیا, مجھے کچھ نہیں ہونا ہے, میں نے مدینے پہنچ جانا ہے کیونکہ نبی کے زبان سے نکلا ہے. وہ کانٹوں کی سیج تھی, وہ خطروں کی بستر تھا, مگر قربان جاؤں مولا علی کی شجاعت پر. کہتے ہیں میں اس رات پر فخر کرتا ہوں کہ جس رات نبی پاک کے بستر پر سو کر میں نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی جگہ اپنی جان کو پیش کیا. کفار پریشان ہیں, محاصرہ جاری ہے. اللہ اکبر, میرے آقا باہر نکل گئے, معجزہ دیکھو نبی پاک, چاروں طرف گھر کا گھیراؤ ہے. آقا نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا, خود باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے کفار موجود ہیں, نبی پاک کسی کو نظر نہیں آیا. آقا ان کے سامنے سے گزر رہے, کسی نے نہیں دیکھا, دور سے بندہ دیکھ رہا ہے جس کا محاصرہ کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. نبی پاک نے ایویڈنس کے طور پر, ثبوت کے طور پر ایک اور کمال کیا. آقا یاسین شریف کی آیتیں پڑھ رہے تھے اور ان کافروں کے سر پر, ان دشمنوں کے سر پر خاک بھی ڈالتے جا رہے تھے. انہیں نظر نہیں آ رہے, جو تلوار لیے کھڑے ہیں. آقا سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے. کیونکہ بندہ دور کھڑا تھا, اس نے کہا کس کا محاصرہ کر رہے ہو؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ ہے, وہ تو بھی تمہارے درمیان سے نکلے. نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا سب اپنے سروں پر دیکھو, تمہارے سر پر خاک بھی ڈال کر گئے. جب سب نے سر پر ہاتھ لگایا نا, سب کے سروں پر خاک بھی موجود تھی. نبی پاک چلے گئے, جب اس بستر کو جا کر دیکھا وہاں کوئی اور نہیں. مولا علی آرام فرماتے پریشان ہو گئے, یہ کیسے نکل گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو دل دے دار پھرتے ہیں. ہجرت کی داستان سبحان اللہ, یقین کرے جب بھی بیان کرو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور ایک بیان میں تو پوری بھی نہیں ہو سکتی. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف اشارے کرتے کرتے گزرتا جا رہا ہوں, کیونکہ مدینے پہنچنا ہے اور مدینے میں کیا ہوا وہ بتانا ہے. اللہ اللہ, ادھر ظلم ہے, ادھر جفاکش ہے, ادھر تکلیف ہے. مدینے میں استقبال کی تیاری ہے, مدینے میں شور و غوغا ہے. اللہ کے حبیب مدینے آ رہے ہیں, ہمارے مہمان کر رہے ہیں. روزانہ صبح ہوتی مدینے کے لوگ مدینے کے دروازے پر, مدینے کی اس ابتدا پر جہاں پر مدینہ شروع ہوتا تھا کھڑے ہو جاتے کہ آج آئیں گے. شام ہوتی, کوئی نہ آتا, واپس چلے جاتے, پھر کھڑے ہوتے, انتظار کرتے, پھر چلے جاتے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی میرے آقا کس دن مدینے پہنچے. اللہ اکبر, نبی پاک جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن, پیر کا دن, 12 ربیع الاول کی صبح ہے. اللہ کے حبیب جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتے ہیں, ابھی مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے ہیں, ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ کونین کے والی آ گئے, رب کے حبیب آ گئے, مدینے کے مقدر جگانے والے آ گئے. اب صحابہ ہیں, اب وہاں کے بچے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, مدینے میں خواتین ہیں, سب نکل پڑے اللہ کے حبیب کا استقبال کرنے. مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے ہیں,
کریم وہ مقام آج بھی موجود ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا ہے. وہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا آئے تھے اور وہاں مدینے والوں نے استقبال کیا. کیا خوبصورت لمحہ ہے. تصور جماؤ وہ کیسا منظر ہوگا جب رب کے حبیب کونین کے والی عرش کے ٹھنڈا مدینے میں آئے ہوں گے. نور کی بارش اور خوشیوں کا سما ہوگا. اللہ اللہ اے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والوں وہ بھی 12 ربیع الاول تھا جب نبی پاک کے ساتھ صحابہ نے جلوس نکالا. اس دن وہاں نعرے لگائے گئے تھے. ہم کیوں نہ جلوس نکالیں, ہم کیوں نہ نبی پاک کی مرحبا کی دھومیں مچائیں. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ وہ عظیم مسجد ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک
की बुनियाद है। यही वो मस्जिद है जो आज मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। कुरान फरमाता है मस्जिदुल उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीह। तर्जुमा, यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से परहेजगारी पर रखी हुई है, वो इस बात की ज्यादा हकदार है कि आप इस पे खड़े हो। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। आगे फरमाया इस मस्जिद में ऐसे लोग हैं जिनको पाकी बहुत पसंद है और अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। ये मस्जिद की तामीर इतनी शानदार हुई, सहाबा पत्थर उठा कर लाते, आका उनके हाथों से पत्थर लेकर दीवार पर रखते। एक खूबसूरत मंजर था, गारा बनाया जाता, ईंटें लगाई जाती। ऐ मस्जिद बनाने वालों, ऐ मस्जिद की तामीर करने वालों, तुम्हें मुबारक हो, मेरे आका ने अपने हाथों से मस्जिद की तामीर रखी। नबी पाक ने अपने हाथों से ईंटें रखी। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, कुछ लोग अर्ज करते हैं कि हुजूर आप छोड़ दीजिए, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम खादिम मौजूद हैं, आप क्यों पत्थर उठाते हैं, आप क्यों ईंटें रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनकी दिलजोई के लिए छोड़ देते, जब वो आगे चले जाते आपका एक और वज़नी पत्थर उठा लेते और मस्जिद की तामीर में लगाते। सहाबा किराम में जोश बढ़े और बला बढ़े, जज्बा बढ़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के साथ आवाज मिलाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के अशआर पढ़ते, सहाबा किराम भी पढ़ते। अफ़लहा मन युआलिजुल मस्जिदा व यक़रअुल कुरआन क़ाइमन व क़ाइदा व ला युरीदु लैला अन राक़िदा। अब इस अशआर के तर्जुमा सुनिए, वो कामयाब है जो मस्जिद की तामीर करता है और उठते बैठते कुरान पढ़ता है और सोते हुए रात नहीं गुजारता। ऐ मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, गौर करना ये है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पहली चीज मदीने जाकर बड़ा पहला काम जो हुआ वो मस्जिद कुबा की तामीर है। आका फिर मदीने आते हैं, वहाँ मस्जिद नबवी की तामीर है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर की बुनियाद अपने हाथ से रखी। और कुबा शरीफ की तो क्या बात है, हदीस पाक का मज़मून है, तो कुबा शरीफ जाए, 2 रकात तहारत हासिल करके जाए, 2 रकात अदा करे, उसके लिए उम्रे का सवाब। अल्लाह मुझे और आपको मदीने की बार बार हाजिरी अता फरमाए। मदीने शरीफ जाना ना, रोज कुबा शरीफ जाना, रोज उम्रे का सवाब है। मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, हमें भी मस्जिद बनाने का जज्बा होना चाहिए। मस्जिद बनाना भी है, इसको आबाद भी करना है। तो मस्जिद के कुछ आदाब भी है, चंद मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात पूरी करता हूँ। सबसे पहली खूबसूरत रिवायत जो मस्जिद बनाने वालों पर जबरदस्त भी समझिए कि हमारे लिए दलील है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन बना मस्जिदन युज़करू फीही इस्मुल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मस्जिद इसलिए बनाई ताकि इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का जिक्र किया जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हम सब ने अपने घर यहाँ तो बना लिए, मगर सवाल ये है कि हमने जन्नत में घर बनाने की कोई फिक्र की? ये गारंटी है, इंशाअल्लाह वादा है, अल्लाह के लिए मस्जिद बना हुआ था, जन्नत में घर बनाएगा। तो हमें इधर कोशिश करनी चाहिए मस्जिद बनाने की, मस्जिद में हिस्सा मिलाने की और मस्जिदों को आबाद करने की। अच्छा, अब हो सकता है कोई सोचेगा कि इतनी बड़ी मस्जिद तो करोड़ों रुपए में बनी, लाखों में बनी, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे बनाएं? देखो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है। एक और हदीस से बात सुनिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के हबीब फरमाते हैं जिसने अल्लाह के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाए। छोटी नहीं इतनी बड़ी मस्जिद बनाए, मस्जिद में हिस्सा ही मिला दे, मगर मस्जिद से मोहब्बत होनी चाहिए, मस्जिद से प्यार होना चाहिए और फिर मस्जिद को आबाद करने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो मस्जिद से मोहब्बत करता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसे अपना महबूब बना देता है। और हदीस पाक में है कि जो कोई बंदा ज़िक्र या नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है। जैसा कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं, कुछ दिनों के बाद घर जाओ तो घर वाले खुश होते हैं ना। जब वो अल्लाह का महबूब जो मस्जिद को ठिकाना बनाता है, जब वो मस्जिद में जाता है तो रब भी उससे खुश हो जाता है। मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, एक और जगह अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेशक अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले ही अल्लाह वाले हैं। अब देखना ये है कि हमारा मस्जिद से ताल्लुक कितना, हम मस्जिद से मोहब्बत कितनी करते हैं, मस्जिद में आते कितने माजर के साथ। हो सकता है आज यहाँ ऐसे भी इस्लामी भाई आए हो जो शायद पूरा दिन आज मस्जिद में नमाज पढ़ना, किसी ने दावत देनी, इस्लाम में आ गए,
بات. مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے ہمارا کنیکشن کتنا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو یہ چیک کر لو کہ اس کی ایمان کی مضبوطی چیک کرنی ہے اس کا مسجد کے تعلق مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. کئی لوگ ہیں جو پورا پورا ہفتہ مسجد کا منہ نہیں دیتے, اللہ کے گھر میں نہیں آتے. میں ایک واقعہ نہیں بھول کر کئی بیانات بیان کر چکا ہوں. ہمارے دوست تھے, ان کی ماموں جان امریکہ سے آئے, پاکستان سے کراچی آئے, اور ظہر کا وقت وہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے بیٹا اثر کتنے بجے. ماموں جان ہمیں تو ظہر پڑھ کے اثر تو بہت دیر 5:30 بجے اثر ہے. اچھا 4 بجے پوچھو بیٹا وہ اثر کتنے بجے, کتنی دیر بعد. ارے ماموں جان 4 بجے کافی ٹائم بعد. 4:45 بجے تو کھڑے ہو گئے, کہاں جا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, نماز کی تیاری ہے. وہ کیا ہوگی تو اذان بھی نہیں. ماموں جان نے جواب دینا ہوا کمال کہ بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے. ہم 25 30 40 کلو میٹر تک ہمیں دور مسجد نہیں. آج آپ کے محلے میں مسجد ہے, آپ اذان سنتے ہیں, یہ نعمت آپ کو حاصل ہے حاصل نہیں. اور واقعی ایسا نہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث پاک کا مضمون ہے زمین پر سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ, زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کا گھر مسجد پسند ہے. اے علاقے والوں کو میں دوبارہ کہوں کہ تمہارے گھر کے قریب اللہ کی پسندیدہ جگہ موجود ہے, مسجد موجود ہے. آج لوگ مسجد کے قریب گھر لینا پسند نہیں کرتے. بات اللہ کہتے اذان کی آواز آئے گی, پارکنگ میں پرابلم ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار اسکول قریب ہونا چاہیے, بس اسٹاپ قریب ہونا چاہیے, رہائش ادھر ہو جدھر ذرا ہاسپٹل قریب ہو. کبھی گھر لیتے وقت رہائش لیتے وقت یہ سوچا اللہ کا گھر قریب ہو, اس پر رحمت برسے گی, میرے گھر پر بھی برس جائے. جدھر تک اذان کی آواز جاتی ہے ادھر تک اللہ کی رحمت جاتی ہے. ہاں اللہ لوگ کہتے ہیں اذان کی آواز نہ آئے تو دور گھر لو, ایسا گھر لو کہ روز میرے گھر میں اللہ کا نام گونجے, روز میرے گھر میں آواز آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یورپ جاتے ہیں تو وہاں مسجدوں میں مائک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. اس طرح نہیں اذان ہو سکتی کہ روڈ پہ آواز آئے. تو مسلمانوں نے کیا انتظام کیا, مسجد میں اذان ہوتی ہے, محلے والوں نے اس مائک سے اپنے ریڈیو ٹرانسسٹر کنیکٹ کیے ہوئے ہیں. ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ مسجد جائیں کہ مجھے ایک ریڈیو دے دیں, وہ مسجد کے مائک سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, اس میں سے یہ پڑھتے ہیں. اور انہوں نے اپنے گھروں میں لگایا. میں نے کہا یہ کیوں لگایا ہے, تاکہ روز ہمارے گھر میں اذان آئے, ہمارے گھر میں اللہ کا نام آئے. باہر والے یہ کرتے ہیں, اور آج ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو مسجد کی اذان سے نہیں لڑتے ہیں. آ کر اتنا بڑا مائک لگا دیا, ہم اٹھ جاتے ہیں, ہمیں آواز صحیح ہے, بھائی اذان ہوگی اٹھانے کے لیے آؤ فجر پڑھ لو. یہ الگ بات ہے کہ بیمار کو یا کسی چھوٹے بچے کو تکلیف ہو, وہ الگ سوچ ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہے. کوئی ڈھونڈتا نہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہو. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جو مومن ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی میں, اور پانی مسجد سے باہر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی جو ہے وہ پانی سے باہر آ جائے. فش وداؤٹ واٹر, مچھلی کو پانی سے باہر نکالو پکڑتی ہے, اندر ڈالو تو سکون کیا ہے. یہ مومن کی مثال دی گئی ہے. مومن مسجد کے اندر ایسے پرسکون ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی. مگر ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. اکثر لوگ مسجد میں ایسے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے مچھلی پانی سے باہر آ گئی, بے چین بے قرار گھڑی دیکھتے رہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہوگا ختم کریں گے بھائی, اتنی دیر ہو گئی ہے. سوچو تو صحیح, بیٹھے بھی کرو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, رحمتیں برس رہی ہیں. آپ کی یا میرے گھر میں کوئی بندہ ہے, جب کسی کے ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو میزبان کو فکر ہوتی ہے خوش ہو کر جائے, راضی ہو کر جائے. میزبان کا کام ہے کہ مہمان کا خیال رکھے. ارے اللہ کے مہمان بنے ہو تو ضرور کریم کرم فرما کر بھیجے, چھولیاں بھر کر لوٹائے گا. سکون سے تو رہو نا, آپ بھی جلدی مچاتے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل آخر میں آئیں گے, جمعے کی نماز میں جب امام صاحب خطبہ بھی دے دیں گے پھر آئیں گے اور سلام پھر نکالنے کی کوشش کریں. اتنی جلدی, اتنی بے چینی, اتنی بے سکونی اپنے آپ سے پوچھیے نا, مسجد جاتے بے قرار کیوں ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب there is something wrong, دل میں گڑبڑ ہے. اللہ کے گھر میں سکون نہیں آتا تمہیں. کوئی بڑا منسٹر بلا لے, کوئی بڑا سیٹ بلا لے, بندہ آ کر بتا رہا ہو یار ملاقات سے 5 منٹ کی تھی, صاحب نے 1 گھنٹہ گزر کے ساتھ بٹھایا. کسی سیٹ کے گھر پر گھنٹہ گزار کر خوش ہوتے ہو, رب العالمین کے گھر میں 10 منٹ پر برداشت نہیں. امام صاحب سے پوچھو کبھی 2 منٹ جماعت لیٹ کر دیں, پکڑ لیتے ہیں. اگر 2 منٹ اپنے آپ زیادہ
2 منٹ کدھر بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے نا, مزید برکت ملی. یہ 2 منٹ کے لیے لڑنے والا ہے, ایسے بھی لوگ ملے. حضرت ہر روزانہ عشاء 4 رکعتیں 10 منٹ میں پوری ہو جاتی تھی, آج آپ نے 12 منٹ کی تلاوت کی, آج آپ نے 2 منٹ دعا لمبی کر دی. تمہیں ایک ہی 2 منٹ کا پرابلم ہے گھر کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر. یہی بندہ پان کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. مسجد میں 1 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہوئی, اس کو یہ ٹینشن ہے. سوچیے, میں یہ نہیں کہتا جماعتیں لیٹ ہونی چاہیے, ٹائم پہ ہونی چاہیے, وہ ہوتی ہیں. اللہ کی رحمت سے جو امام صاحبان اور مؤذنوں نے پوری دنیا میں نظام بنایا, میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی نظام ترقی یافتہ ملکوں کا نہ ٹرین نہ پلین کا نظام ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کے امام اور مؤذنین نے قائم کیا ہوا. اب گھڑی ملانے نظام ہو گیا, گھڑی ملائے اسی وقت اذان ہوتی ہے, نماز ہوگی 99%. الحمدللہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, میں ساری دنیا دیکھی ہے اللہ کی رحمت سے. امریکہ, یورپ, افریقہ کی ٹرینیں لیٹ ہو سکتی ہیں, بارش ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, ہمارا مؤذن کھڑا ہو کر وقت پہ اذان دے دیتا ہے. امام صاحب وقت پر جواب کھڑی کر دیتا ہے, اور اسی امام اور مؤذن کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں. آپ سوچیے نا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے محلے کا سب سے معزز آدمی ہمارا امام ہوتا, کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری نماز پیش کرتا. ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, اور باتیں بھی اسی امام کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کرو, یہ اللہ کے گھر میں ہمیں میزبان کی حیثیت سے بلاتا, اللہ کے گھر میں کار کر ہمیں بلاتا, لیکن نہیں آتے مسجد میں, نہیں کرتے مسجد سے پیار. اچھا پھر ایک تو آتے نہیں, یہ غلطی ہے ہماری. یہ جملہ بڑا غلط ہے کہ میں مسجد نہیں جاتا, میں نماز پڑھنے نہیں جاتا. ارے تمہاری اور میری اوقات کیا ہے, تمہیں رب نہیں بلاتا. یہ تمہاری رو اللہ کی بارگاہ میں مانگو معافی کہ مولا ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ تم نے مہمان بنانا چھوڑ دیا. آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے کہ میں آج آپ کے گھر میں رہوں گا, میں نے کون ہے بھائی, میں نہیں جانتا. جب میرے آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے؟ آج اسی اجتماع کی مثال دے دیں, ہو سکتا ہے بندیا ٹاؤن والوں نے ہزاروں کو دعوت دی, تھوڑے ہی آئے نا. یہ وہی آئے ہیں جنہیں بلایا گیا ہے, اجازت کے لیے. بغیر اجازت میرے آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ اللہ نے اجازت دی, کرم کیا, مہمان بنایا. کریم نے مہمان بنایا, خالی نہیں لوٹائے گا, چوٹی بھر کے ہی لوٹائے گا. اچھے مہمان بنو. ہاں یہ بات ضروری. آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہے گندگی کر کے شور مچائے, آپ کے گھر کا نظام گرم برم کر دیا, آپ کہیں بھائی جاؤ ادھر سے, اور آئندہ آنا بھی نہیں, بلاتا بھی نہیں بنتا ایسے بندے کو. اچھے مہمان کو میزبان خوش کر کے بھیجے, با ادب رہا کرے, با وقار رہا کرے, ادب سے آیا کرے, تیاری سے آیا کرے. آپ کسی کو دعوت کر دو, او ہو اچھے کپڑے استری کروا کر, تیل لگا کر, خوشبو لگا کر, کدھر جا رہے ہیں؟ فلاں دعوت میں جا رہے ہیں. اچھا اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں, کیوں نہیں آئے؟ کوئی وضو نہیں, کوئی بال نہیں بنانے, کوئی کپڑے چیک نہیں کرنے کی بدبو تو نہیں آ رہی. ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں کہ برابر میں نماز پڑھو تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. پسینے کی بو آ رہی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, پیاز کھا کر آ گئے. یار سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو. اللہ کے گھر کا کوئی ادب نہیں, بے ادبی کرو گے تو کچھ نہیں ملنا. با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. جتنا وقار کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, اچھے لباس پہن کر, نہیں اچھا لباس, صاف ستھرا لباس, عطر لگا کر, خوشبو لگا کر, وضو کر کے, بال بنا کر کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. بزرگوں نے دین کے بارے میں آتا ہے, 1000 درہم کا لباس الگ رکھا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا وہ لباس پڑھتے, پہن کر نماز پڑھتے کہ دنیا والوں کے سامنے اچھا لباس پہنوں اور اللہ کی بارگاہ میں گھٹیا لباس پہنوں. اس لباس میں, جس لباس میں آپ مسجد میں آتے ہیں, کسی معزز شخص سے ملنے جائیں گے, نہیں مجھے نہیں کپڑے پہن کے آ جاتے, نہ کرو ایسا. جتنا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ. بہرحال آج کے اس بیان میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, مبارک ہوں انہیں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی, مگر میں سب کو دعوت دیتا ہوں, دنیا میں جب بھی آپ کو معلوم پڑے عاشقان رسول مسجد بنا رہے ہیں, بالخصوص دعوت اسلامی والے بنا رہے ہیں, تو ان کو آنا نہ پڑے ہمارے پاس. ہمیں باپ کا کہنا چاہیے یار ہمارا بھی حصہ ملا دو. آپ تو مسجد بھی بناؤ گے, اس کو آباد بھی کرو گے, آپ نمازی بھی بناؤ گے, آپ مدرسہ بھی پڑھاؤ گے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرو گے, ہمارا حصہ ملا دو. کوئی کامیاب بزنس مین پروجیکٹ شروع کرتا ہے, لوگ جا کر کہتے ہیں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ملا دو, بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے, آپ کا پروجیکٹ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے, تھوڑا سا شیئر میرا رکھ دو. جب ہم دنیا کمانے کے
ثواب کے تحفے ملتے رہے. تو مسجد نور الاسلام ہے نا، یہ پرانی مسجد تھی اور اب تعمیر کی گئی. آج بھی اجتماع ہو رہا ہے نا، اور پرانی جو مسجد جنہوں نے بھی بنائی ہے، ہو سکتا ہے کئی ایسے ہوں گے جو دنیا میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ آج ہونے والا ایک اجتماع کا ثواب بھی ان کو قبر میں پہنچ رہا ہوگا. ہمیں ایسا کام کر کے جانا ہے دنیا سے. مسجدیں بنائیے، پھر اس کو آباد کیجیے، اس سے محبت کیجیے. مسجد میں جاؤ تو سکون رہا کرو، اللہ کی مہربانی کی مجھے مہمان بنایا. اور آخری بات، باادب طریقے سے، اہتمام کے ساتھ. بڑا خوبصورت رسالہ ہے میرے شیخ طریقت ابی اہل سنت کا، مسجد خوشبودار رکھیے. اس میں مسجد کے آداب بیان، پتہ تو چلے آداب کیا ہے. وضو کر کے دوڑتے بھی آئیں گے مسجد کے اندر، جناب کو داڑھی سے جسم سے قطرے ٹپک رہے ہیں، یاد رکھیں مسجد میں اس طرح پانی گرانا ناجائز ہے. آئے ثواب کمانے دے سب کچھ دوڑتے بھی آئیں گے کیونکہ جماعت پکڑنی ہے. مگر جماعت پکڑنے کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں شور ہوگا، دھمک ہوگی. اسی طرح معذرت کے ساتھ آج روڈ کر دو بزرگ ہیں ہمارے، کئی مسجدوں میں دیکھا ٹھیک ہے بچے نہیں آنے چاہیے شور بچانے والے، لیکن اگر بچے آ گئے ہیں تو چپ کرانے کے لیے آپ کو بھی شور بچانا ضروری. اتنا ڈانٹیں گے، اتنا جھڑکیں گے، ایسا نہ کیا جائے. اللہ کے گھر میں بیٹھے سکون، وقار، ادب، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ باادب حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کا ادب نصیب فرمائے، اور مسجدوں کو گندگی سے بچائیے. کچرے پھینکتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی گرا دیتے ہیں. اچھا پھر مسجد میں آئے تو فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں. یاد رکھ لو ہمیشہ ذہن میں ایسی سیٹنگ ترکیب بنا لو، آپ میں سے کوئی بھی چپل پہن کر نہیں آتا مسجد میں، ٹھیک ہے، کیوں؟ عادت بن گئی ہے. مسجد جانا ہے سب سے پہلا کام چپل پیر سے اترے گی، آٹومیٹکلی اترے گی. بالکل اسی طرح اٹیچ کر دو عادت کہ جب مسجد میں آ جاؤ تو پہلا کام اعتکاف کی نیت کروں گا. کیونکہ کبھی پانی پینا پڑتا ہے، کبھی کھانا کھلا دیتے ہیں اسنیک ہو سکتا ہے، لنگر وغیرہ ہو. جب بھی ایسی چیز ہوگی آپ کو یاد نہیں رہے گا اور آپ گناہ گار ہو جائیں گے. یاد رکھیے پانی پینا، کھانا، سونا، سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سب ناجائز ہے مسجد میں. اللہ مکے مدینے لے جائے ادھر زمزم پینا پیتے ہی نا ہم نے، بغیر اعتکاف کی نیت ناجائز ہے. لیکن عادت ہوگی تو آٹومیٹکلی جب جائے اعتکاف کی نیت ہو جائے گی. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا ایک ہوتا ہے نارمل مہمان، کبھی آتا ہے جو روز آتا ہے، وہ نارمل مہمان نہیں، وہ بہت قریب کا بندہ ہوتا ہے. آپ کے گھر پہ جو روز آئے بڑا قریب ہوتا ہے. ایک مہینے میں ایک بار آئے تو دور کا مہمان ہوتا ہے. سال میں ایک بار والے بھی ہے عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ تو بہت ہی دور کے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں ہی رہتے ہیں. خوش نصیب پتہ کون ہے؟ دعوت اسلامی والے میں مدنی قافلے میں جاتے ہیں، 3 دن کدھر رہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں. 12 دن کدھر رہتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں. جن کو اللہ 30 دن اپنا مہمان بناتا ہے، کتنا قرب الہی ملتا ہوگا، کتنی برکتیں ملتی ہوں گی. چلو ماشاءاللہ اللہ کے گھر کا مہمان بننے کا شاندار موقع بھی دے دیا ہمارے اسلامی بھائیوں نے. چھٹیاں بھی ہیں، 12، 13، 14 اگست 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. چلو یار اس بار یوم آزادی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. ہمت کریں انشاءاللہ. 3 دن میں اتنا نوازے جاؤ گے، اتنی برکتیں ملیں گی، اتنا علم دین ملے گا، تو انشاءاللہ مدنی قافلے میں ضرور سفر فرمائیں. چلیں ایک اور دن میں موقع دے دیا. میں تو جو کہتا ہوں ماشاءاللہ موقع بھی دے دیتے ہیں. میں نے کہا جب دعوت اسلامی والے بنائے نا مسجد تو آگے بڑھ کے حصہ دلایا کرو. چلو جنت میں انویسٹمنٹ کا، جنت کا گھر بنانے کا موقع آ گیا ہے. فاطمہ مسجد زیر تعمیر ہے اور یہ ہماری کابینہ کا مرکز بھی ہے. اس میں سریا اور سیمنٹ کی ضرورت ہے اور باہر بتا رہے ہیں کہ بستہ لگا ہوا بھی ہے. انشاءاللہ تحدیث نعمت کے لیے آپ کو ترغیب دلانے کے لیے میں نے بیان کو کیا، خود کیا دیا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 12,000 روپے انشاءاللہ دینی ہے اپنی والدہ کے سارے ثواب کے لیے. یوسف باپو میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب نے اس سے کوئی کمال نہیں کیا، میں نے ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا. اب یہ مسجد قیامت تک انشاءاللہ چلے گی، اپنا اس میں ایک حصہ مل گیا. ہم رہتے بھی نہیں یہاں پر، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ رہتا ایک علاقے میں، اس کا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے. اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں میرا کاروبار ہو، پاکستان کے بہت شہروں میں کاروبار ہو، تو یہ مدنی کاروبار ہے بھائی. جدھر جدھر موقع ملے حصہ دلاتے رہو اور اس کا ثواب کماتے رہو. اللہ قبول کرنے والا. اللہ مجھے بھی اخلاص دے اور آپ کو بھی اخلاص کی نعمت سے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے، میرے 12,000 روپے میں نگران ہے کوئی یہاں پہ نیت کرنے والا؟ انشاءاللہ
یہ ہاتھوں ہاتھ چلنا نہیں کروں گا، میں تو آپ کو جذبہ دلانا چاہتا ہوں، اس جذبے کے تحت کام کیا کرو. 12 لاکھ والا بھی ہو سکتا ہے جو یہاں بیٹھا ہو، ان سے پوچھ لو خرچہ کتنا ہے، کوئی ایک ہی کہہ دے بھائی سارے میں کر دوں گا. باہر بیٹھے ان کو فارغ کرو نا یار، ایک مسجد کمپلیٹ ہو جائے گا، دوسری بنائیں، دوسری کمپلیٹ ہو، تیسری بنائیں، انشاءاللہ مسجدیں بناتے رہیں گے، آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین کرے بڑا مزہ آیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیان مسجد پر ہوا اور انہوں نے مسجد میں حصہ ملانے کا موقع بھی ہمیں دے دیا. یہ کمال ہو گیا، جو بیان کو اسی پر ہمیں چانس دے دیا انہوں نے، پھر ہم کیوں نہ حصہ ملائیں. اللہ قبول فرما لے اور ہمیں جنت کا محل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب بیٹھے الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً دنیا میں ہم اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کرنے کا ذریعہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی تیرے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. یہ موقع بڑا اچھا ہے. لوکیش اللہ حضرت حبیب التاریخ ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے ان کے ذریعے سے ہمیں امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جیسا لوکیش اللہ یہ کہتے رہیں، آپ بھی دہراتے رہیں، انشاءاللہ آپ قادری سلسلے میں بیعت ہو جائیں گے. اور لوکیش اللہ سے عرض کرتا ہوں ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں. جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح ہم کہہ کرتا ہوں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، ہر مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ حضریہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں کیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں فرما، کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک.